ایک لفظ انہوں نے مودی کے خلاف نہیں کہا. میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک لفظ نہیں کہا. شاید ان کے کاروباری انٹرسٹ ہوں گے, شاید جندال سے بھی رشتہ ہوگا, شاید اور بھی معاملات ہوں گے, لیکن میڈم سپیکر یہ تاریخ پہ لکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا, جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا, ان کے منہ سے ایک دفعہ مودی کا لفظ آج تک نہیں نکل سکا, آج تک نہیں نکل سکا. اور جس شخص کے اوپر پلیز سینیٹر آن ماحول کو آلودہ نہیں کر, اب کر گئے, اب آپ کر گئے نہیں, کسی نے نہیں کیا, آپ نے کسی لیڈر نے نہیں کیا, میں نے ان کو کرنے نہیں دیا بیچ میں, میں نے ان کو بیچ میں نہیں بولنے دیا. No, you are really in violation of the spirit of this house. No, Senator On, please take your words back. This is not fair. انہوں نے نہیں کیا, میں نے ان کو بالکل نہیں. خاموش رہ گئے. آپ ذرا سنبھالیے ان کو, یہ طریقہ نہیں. اچھا میڈم ڈیفینس منسٹر پہ آ جاتے, آپ یہ بتائیے پاکستان میں, چلیے آپ کا ٹائم بھی آپ ہو گیا, اس طرح نہیں ہو سکتا. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. میڈم ڈیفینس منسٹر پہ تو بات کر رہی ہے مجھے, تشریف رکھیں. میڈم صرف 1 منٹ میرا بنتا ہے, 1 منٹ میرا بنتا ہے. جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. نہیں میڈم یہ کیا بات ہے, نہیں, you can't do this. Your minutes are up. یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں یا نام نہیں لے رہے. آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ ایسی باتیں نہ کریں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے لیڈر صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا, 350 صفحوں کے خط اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو کتنی 3.5 لائنیں ہی لکھتے تھے اس موضوع پہ. مت ان بحثوں میں آئیں, مت ان بحثوں میں پڑھیں, آپ موضوع پہ رہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا, آپ میرے لیڈر کا اگر کپڑے اتاریں گے تو آپ کے لیڈر کے کپڑے اتریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میم جی, سب سے پہلے میں آج اس یوم تشکر پہ اپنی قوم کو, اپنی پاک افواج کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو, سب کو مبارکباد پیش کروں گا. یقیناً اس یوم جو تشکر منایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے اگر کسی کی محنت ہے تو وہ یقین ہماری پاک افواج کی ہے, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی کی ہے. اور اس سے کوئی شخص دور نہیں ہو سکتا, اس فیکٹ سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج جس جگہ پہ جس جگہ قوم کھڑی ہے, اگر یہ 3 افواج, یہ تینوں آرمڈ فورسز اپنا کردار 10 مئی کو ادا نہ کرتی تو شاید آج یہ یوم تشکر نہ منایا جاتا. میڈم اسپیکر, ہم ایک ہجوم تھے اور شاید پچھلے 70 سال سے ایک ہجوم بھی رہے ہیں. ہم قوم تو کبھی بن ہی نہیں سکے. اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دینا چاہتے تو میں چلا جاتا. بہتر ہے, کیونکہ پہلے 3 دفعہ میں وعدہ کیا کہ آپ کا نمبر ہے, پھر آپ نے وہاں سے مجھے کہا کہ یہ کر لیں, آپ کر لیں. میرے بعد سینیٹر صاحب تشریف رکھیے, آپ کو ٹائم مل جائے گا, تشریف رکھیں. سر آپ تشریف رکھیں, بیچ میں بات نہ کریں. میڈم چیئر, میرے 2 منٹ یہ لے گئے. میڈم چیئر 2 منٹ تو نہیں. میڈم چیئر, ہم ایک ہجوم رہے ہیں, 25 کروڑ عوام ایک ہجوم تھے, کہیں صوبائیت میں بٹے ہوئے, کہیں مسلکوں میں بٹے ہوئے, کہیں زبان میں بٹے ہوئے. یقین جانیے اس 70 سال میں کبھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ یہ آخر پاکستانی قوم ہے تو کب. یقین جانیے جب 10 مئی کی صبح ہم سب اٹھے, ساری رات جاگتے رہے, جب میں نے وہ فتح 1 میزائل کو اور ان پاک افواج کے نوجوانوں کو اللہ اکبر کے نعرے مارتے دیکھا اور اس میزائل کو سرفس ٹو سرفس میزائل کو چھوڑتے دیکھا, اور میں نے پہلی دفعہ JC-10 جہاز کو پاکستان کی کسی ایئر فورس بیس سے اٹھتے دیکھا, میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم ایک قوم بن چکے ہیں. میڈم قومیں, یقین جانیں, قومیں وہ بنتی ہیں جو اپنے حق پہ لڑنا جانتی ہوں. 4 دن جب تک ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہا تھا, پوری قوم کی طرح میں بھی اس تراویت میں تھا کہ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا, اور آخر جب وہ جواب آیا تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آج ہم بیٹھے ہیں جس سچویشن میں, یقین جانیے اب مجھے لگتا ہے کہ اب پیچھے قوم بھی کھڑی ہے, لیکن اس جیت کے پیچھے آج ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس جیت کے پیچھے اور کون کون تھا. اس جیت کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی تھی, اس جیت کے پیچھے آپ کا وہ میڈیا کھڑا تھا جو اتنی زبردست رپورٹنگ کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا کے تمام جھوٹ, تمام وہ فیک نیوزز اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑے نظر آ رہے تھے. اس پوری جنگ پہ پیچھے آپ کے وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے واریئرز کھڑے تھے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑ رہے تھے. آپ کے پیچھے وہ ساری کی ساری قوم کے وہ سارے نوجوان, یقین جانیے جس وقت وہ ایئر سرفیس کا میزائل چھوٹا اور وہ لوگ نیچے چھپ کے بیٹھے ساتھ نعرہ مار رہے تھے, وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اس قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم
اس جنگ کو اپنے ایمان سے جیت سکتے تھے. لیکن میڈم اسپیکر اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ان لوگوں ان قوموں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اوکھے وقت پہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. چائنا, the way China stood with us, نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو سپلائز تھی, JC-10 تھا یا باقی میزائل سپلائز تھی, اس پورے میں جو ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا کی رہی ہے ہم اس کو بھی کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. ٹرکی نے جس طرح ہمیں سپورٹ کیا اس پورے مسئلے پہ, دنیا میں کم ہی طاقتیں ہیں جو اس موقع پہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. the way Turkey did, that is commendable. آذربائیجان, یقین جانیے جب ہم جنگ جیتے اتنے شاید پاکستانی سڑکوں پہ پاکستانی نہیں نکل کے آئے تھے جتنے آذربائیجان میں لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. that is commendable as well. لیکن میڈم اسپیکر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا سب سے پہلے اس دن جو ٹویٹ آئی تھی وہ عمران خان صاحب کی آئی تھی. انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنی پارٹی, نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی تحریک انصاف کے جو نیریٹو تھا اس کو ٹلٹ کر دیا ٹورڈز انڈیا, اور مودی کا نام لے کے کہا کہ جو آج مودی کی اس جنگ میں اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا وہ پاکستان نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہوں تو میری پاک فوج ہے. یہ سب سے پہلے نعرہ عمران خان نے بلایا تھا. لیکن میڈم اسپیکر وہیں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں اس بات کو اس پینل پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی خاموشی بھی تاریخ میں چلی گئی جو 2 ہفتے تک بالکل اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہ گئے. ایک لفظ انہوں نے مودی کے خلاف نہیں کہا, میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک لفظ نہیں کہا. شاید ان کے کاروباری انٹرسٹ ہوں گے, شاید جندال سے بھی رشتہ ہوگا, شاید اور بھی معاملات ہوں گے, لیکن میڈم اسپیکر یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا, جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا, جس کی اپنی بیٹی اس وقت CM تھی, ان کے منہ سے ایک دفعہ مودی کا لفظ آج تک نہیں نکل سکا. اور جس شخص کے اوپر پلیز سینیٹر آن, ماحول کو آلودہ نہیں کر, اب کر گئے, اب آپ کر گئے. نہیں, کسی نے نہیں کیا, آپ کو کسی لیڈر نے نہیں کیا, میں نے ان کو کرنے نہیں دیا بیچ میں. میں نے ان کو بیچ میں نہیں بولنے دیا. No, you are really in violation of the spirit of this house. No, Senator On, please take your words back. This is not fair. انہوں نے نہیں کیا, میں نے ان کو بالکل نہیں. خاموش رہ گئے. آپ ذرا سنبھالیے ان کو, یہ طریقہ نہیں. اچھا میڈم ڈیفینس منسٹر پہ آ جاتے. آپ یہ بتائیے پاکستان میں, چلیے آپ کا ٹائم بھی آپ ہو گیا. اس طرح نہیں ہو سکتا. تشریف رکھیں. میڈم ڈیفینس منسٹر پہ تو بات کرنی ہے مجھے. تشریف رکھیں. میڈم صرف 1 منٹ میرا بنتا ہے. 1 منٹ میرا بنتا ہے. جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. نہیں میڈم یہ کیا بات ہے. نہیں, you can't do this. Your minutes are up. Your time is up. Thank you. جی سینیٹر صاحب. عرفان صدیقی صاحب, the floor is yours. Please speak for 1 minute. I have to go to 3 others. جی آپ بولیے. Clearly not. چلیں آپ کو 1 منٹ پلیز کلیریفائی. 1 منٹ, hurry up. 1 minute. Give him 1 minute and then صدیقی صاحب. آگے چل رہا ہوں. آپ لوگ شور بند کریں. ہاں جی, بات ان کو پھر کوئی 1 منٹ نہیں ملے گا. اس ملک کی تاریخ میں ایک چیز اور بھی لکھی جائے گی. شور بند کریں. اس ملک کی تاریخ میں جی بات کریں. ڈونٹ ہیکٹر. آپ کی اپنی پارٹی ہیکٹر کریے, میں مائک بند کر دوں گی. آپ کی مائک بند ہو جائے گی اگر آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ ہی ٹائم دے رہی ہے. آخری چیز ہوگا جی. دیکھیں تاریخ ہمیشہ کسی کے کہنے پہ نہیں لکھی جاتی. میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک انڈین چینل کے اوپر یوٹیوب پہ دیکھا, انہوں نے کہا جی ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ پاکستان میں ہے وہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے. میڈم اسپیکر ان کی جو حرکتیں تھی, آپ کی پوری قوم ایک سائڈ پہ, آپ کی افواج, آپ کا ڈیفنس منسٹر نے جتنا پاکستان کو ڈیمین کیا, جتنا امبیرس کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا. اور ان کی 3 سٹیٹمنٹس میڈم اسپیکر آپ کو صرف ریکارڈ میں بتا دوں. اسکائی نیوز پہ میڈم, اسکائی نیوز پہ فرماتے ہیں صاحب بہادر کہ رفائل گرنے کی اگر تصدیق کر رہی ہے تو انہوں نے کہا جی ہماری افواج کو چھوڑیں, کسی اور دن کر مدرسے کے بچے ہماری سیکنڈ لائن آف کمانڈ ہے. ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے سیکنڈ لائن. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا فور موسٹ, یعنی کہ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں. وہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم مرسنری ہیں, اگر ہم کرائے کے قاتل ہیں تو وہ تو ہم 30 سال. ہو گیا, آپ کا ٹائم ہو گیا. تھینک یو. Credit goes to everybody. Thank you. آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. Don't make me raise my voice. I have great respect for you. عمران خان Thank you. Sit down. صدیقی صاحب آپ بولیں گے 1 منٹ پلیز. جی آج ماحول کو افسوس سے میں کہوں گی جمعے کے دن آلودہ کیا ہے. تقریر نہیں کرنی, میں نے صرف گزارش کرنی تھی کہ ایوان کا ماحول بڑا اچھا ہے. میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا
کہ ان کا لیڈر ہمارے لیے بھی محترم ہے, ہمارے لیڈر ان کے لیے محترم ہونے چاہیے. اون صاحب نے نام لیا یا نہیں لیا, یہاں جولا نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں یا نام نہیں لے رہے. آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ ایسی باتیں نہ کریں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے لیڈر صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا, 350 صفحوں کے خط اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو کتنی 3.5 لائنیں ہی لکھتے تھے اس موضوع پہ. مت ان بحثوں میں آئیں, مت ان بحثوں میں پڑھیں, آپ موضوع پہ رہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا, آپ میرے لیڈر کا اگر کپڑے اتاریں گے تو آپ کے لیڈر کے کپڑے اتریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کا لیڈر